کہ نیب ڈرائی کلیننگ کر رہا ہے یا نیب ہیراسمنٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ نیب کے قانون کو بہتری کے لیے تو کوئی بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میثاق جمہوریت ہوا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان، اور پھر جس طریقے سے 2008 میں جس آب و تاب کے ساتھ میثاق جمہوریت کے دو مین پلیئرز تھے وہ واپس برسر اقتدار آئے، تو سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں نیب کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ پھر 5 سال پیپلز پارٹی بھکاریوں کی طرح مسلم لیگ نواز کے پیچھے تھی کہ آئیں نیب آرڈیننس میں تبدیلی کریں اور میثاق جمہوریت پہ عمل کریں، لیکن اس وقت مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے یہ جواب ملتا تھا انہیں کہ جناب ہم نے تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اب چونکہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پھنسی ہوئی ہے اس لیے وہ یہ چاہ رہی ہے، تو لہٰذا وہ 5 سال اس طرح سے ضائع ہو گئے۔ اگلے 5 سال مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، اس میں بھی نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اب چونکہ دوبارہ، اور وہ بھی ان مسلم لیگ نواز میں بھی 2 گروپس ہیں اس وقت، جو ایک گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت کوئی بات چیت نہ کی جائے اور ہمارا ٹائم گزر گیا ہے، اب اگلا دور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ قابو میں آئیں گے، اب یہ تلے جائیں گے، جی سنے جائیں گے۔ کیونکہ آج ہم نے بھی اپنے پروگرام میں ایاز صادق صاحب کا ایک شارٹ سنوایا، وہ اس رائے کو ہے کہ جی ہم نے تو جو مشکل وقت تھا ہم پہ گزر گیا ہے، اب ان کی باری ہے، اس لیے اس پہ کوئی بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ جو نیب سے ہو کے آ چکے ہیں شاہد خان عباسی صاحب وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ فوری طور پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور جو اس وقت مذاکراتی ٹیم ہے، اگر آپ ان پہ نظر ڈالیں جو نیب آرڈیننس میں ترامیم کا جائزہ لے رہی ہیں، ان میں 10 لوگ نیب کو مطلوب ملزمان ہیں یا ریفرنس جن میں ماشاء اللہ 10 لوگ اس وقت نیب آرڈیننس میں ترمیم کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی کہ ملزمان جو ہیں وہ اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ جو قوانین جن کے نرغے میں وہ آئے ہوئے ہیں ان کو کیسے تبدیل ہونا چاہیے۔ تو سچویشن تو اس وقت یہ چل رہی ہے، اور اسی لیے اب اگلی جو کوشش ایک اور ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ اگر ہم نے یہ ترمیم کی اور اگر ہو گئی تو اس کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا کیونکہ اس میں چیئرمین نیب کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں، اس میں پروسیکیوٹر جنرل کے ختم کیے جا رہے ہیں، اس میں ڈپٹی چیئرمین نیب کے ختم کیے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی برائب کرنے کے لیے ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور ان میں سے کوئی اٹھ کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہ کر دے۔ زبردست۔ تو یہ سارے پلیئرز کو مطمئن کرنے کی ساویل شاکر صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، فاروق حبیب صاحب کی طرف آنے دی۔ عوام چاہتے ہیں احتساب ہو، ٹریجری اور اپوزیشن جو ہے اب ان کا اتحاد ہو گیا ہے کہ مطلب کوئی حل نکالیں، اس سے جان چھڑائیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے نا، یہ ابھی بات کی گئی کہ یہ تو ایک کمیٹی ہے تو صرف تجاویز دے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ کمیٹی جو کچھ لکھ کے بھیجے گی، جس پہ اتفاق کرے گی، وہی چیز منون تسلیم ہوگی۔ اس کمیٹی میں تمام پارٹیز کو نمائندگی دی گئی ہے، اور اس امینڈمنٹ کو اسپیشل ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ادروائز تو یہ بل جاتا ہے اسمبلی میں اور سینٹ میں، اور وہاں سے اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو جاتا ہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی لیگل فورم ہے، یہ تو اسپیشل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے، فرمائشی پروگرام ہے یہ، اور اس پہ کیونکہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی جو قانون کی قائمہ کمیٹی سینٹ کی ہے اور قومی اسمبلی کی ہے، وہ ہے لیگل فورم، یہ تو اسپیشل فورم تشکیل دیا گیا، جنریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں پھر یہ بندے ڈالے گئے ہیں جو نیب کے قد میں مبتلا۔ اچھا ذرا رکیں، یہ آپ ہی بتا رہے ہیں کمیٹی کا کہ کمیٹی جو ہے اس کی کمپوزیشن کا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی تو ایک ایگزسٹنگ کمیٹی تھی جیسے فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے، اور یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کیا کوئی اور بھی چیزوں کو بھیجی گئی ہے یا صرف یہ نیب سے متعلق ہی بھیجی گئی ہے خاص طور پہ، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے؟ دیکھیں پروسیجر تو ایک ہی ہے، بل کوئی بھی امینڈ کرنا ہے، آپ نے کوئی ترمیم لانی ہے، کوئی ایکٹ میں ترمیم کرنا ہے، تو وہ ایوان میں جاتا ہے، اور ایوان سے اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے اگر روٹین کی قانون سازی ہے۔ اگر آپ نے اسپیشل ٹریٹ کرنا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر اس پہ اتفاق کرنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ اسپیشل کمیٹی بناتے ہیں۔
اور یہاں پہ جو چیز یہ کمیٹی فائنل کر کے بھیجے گی پارلیمنٹ میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس میں ایک قومے اور فل سٹاپ کا بھی تبدیلی کر سکے. تو اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ہو رہی ہے نا, جو آپ نے کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ چیزیں باہر سیٹل کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ. تو یہ جو روٹین کا پروسیس ہے اس کو تو اڈاپٹ نہیں کیا, اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اور پھر اکارڈنگلی اس کے آگے چلیں گے. اچھا ذرا میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب, بیسکلی پھر چونکہ اپوزیشن بڑی ناراض تھی, تعاون نہیں کر رہی تھی حکومت کے ساتھ, میڈیا میں بھی بہت کھپ تھی, میڈیا کا بھی حصہ خراب تھا, حکومت نے بالآخر سرنڈر کر دیا ہے اور وہ نیب کو آپ کے ساتھ مل کے نیب کے قانون کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب صرف عوام کو بیوقوف بنانے کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے, جو کمپلیٹ ہو رہا ہے. مجھے صرف 2 منٹ آپ دے دیں, میں واضح کر 2 ہی منٹ ہے خالی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریفارمز جو ہیں یہ ہمارے دور میں ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی, اب ہو جائیں بہتر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کنٹروورشل باتیں جو ابھی جیسے رائے صاحب نے بھی کی ہیں کہ 90 دن کا مثال کے طور پہ ریمانڈ ہے, دنیا کے کسی نیب کے قانون میں نہیں ہے, اس پہ غور ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف کیس انکوائری پہ ہے, آپ کے خلاف جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, میرے خلاف ریفرنس دائر ہے نیب میں, مجھے تو پکڑ نہیں رہے, ان کو پکڑ لیا ہے جو ابھی سب سے پہلی سٹیج میں ہیں. تو یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہونی چاہیے. یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کی درستگی ضروری ہے, قطع نظر کہ ہمارے دور میں نہیں ہوئی, اب ہو رہی ہے, اگر یہ ہو جائے تو یہ بہتر ہے. دیکھیے جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ نے نیب کے قوانین میں ترامیم لانی ہے, وہ ترامیم تو آئی نہیں کہ ضمانت دو اور یہ چیزیں کرو. اب جو ترامیم آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی عجیب سی ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ نیب کا قانون ہم مضبوط کریں گے, کمزور نہیں کریں گے, لیکن اس میں آ گیا کہ اگر کوئی بیوروکریٹ یا کوئی سرکاری افسر یا پبلک آفس اگر کوئی نیگلیجنس کرتا ہے اور اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے یا irregularity کرتا ہے اور کسی پروسیجر میں تو اس نے خود بھلے سے رشوت نہ لی ہو تو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا. اگر وہ لیکن کیا باقی ساری دنیا میں نیگلیجنس میں بھی کیس بنتے ہوں گے؟ سر نیگلیجنس غلطی کیسے ہوگی اگر ججمنٹ غلط ہوگی؟ نہیں سر, اگر اس میں ہے irregularity مینس کہ اگر آپ پیپرا کے خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کسی کو ٹینڈر 1 ارب کا بجائے آپ 10 ارب میں دیتے ہیں, آپ نے بھلے سے رشوت نہیں دی لیکن وہ 10 ارب آپ کا ہمارا گورنمنٹ کا ایکسچیکر کا پیسہ اس کے پاس چلا گیا, تو آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے آپ ریلیف لے لیتے ہیں, بینیفیشری کوئی اور تھا, آپ کو جو وہاں پوسٹنگ پہ لے کے آیا تھا آپ نے اس کو فائدہ تو دے دیا, لیکن نیب نے یہ ثابت نہیں کیا کہ جناب آپ کو رشوت ملی ہے. تو یہ جو قوانین میں ترامیم آئی ہیں حکومت کی جانب سے, یقیناً یہ نیب کے جو موجودہ قوانین ہیں اس کو کمزور کریں گے. شاکر صاحب یور کامنٹ. جی سر. باقی سب کے آرگومنٹ جناب آپ نے سب کے آرگومنٹ سن لیے نا, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں سب ابھی جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے, احتساب وہ ہوتا ہوا جو لوگوں کو نظر آئے کہ واقعی یار یہ چور پکڑا ہے, انہیں قومی دولت کو نقصان پہنچایا, ایسے اربوں روپے برآمد ہوئے ہیں. یہ نہ احتساب ہو کہ آپ کو پکڑ بھی لیا ہے اور اس کے بعد جناب عدالتیں کہہ رہی ہیں یار اس کو پکڑ کے تو آپ لوگوں نے جو ہے سسٹم کو ہی شرمندہ کیا ہے. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اور آپ اگر دیکھیں ان کو نکالنا چاہیے. اس میں آیا کیا ہے, جو ترامیم آئی, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اس میں سے ایک بات بھی نہیں آئی, لیکن جو رات دینی تھی, چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی ہے, پروسیکیوٹر جنرل کو ایکسٹینشن دینی ہے, بیوروکریسی کو نکالنا ہے کہ ان کی نیت صاف ہے, اور بزنس کمیونٹی کو ویسے ہی نکال دینا ہے, پرائیویٹ وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ احتسابی عمل کو چھوڑ کے آپ نے ایک ایسا, اور یہ آپ کے آئین کے خلاف ہے فنڈامنٹل, کہ احتساب ڈزنٹ مین کہ ڈسکریمنیشن ہو, ایک گروپ کو ایک پاکٹ کا کرنا ہے, ایک گروپ کا نہیں کرنا, اس کی نیت صحیح نہیں ہے. تو احتسابی عمل کے لیے یہ جب آئیں گی چیزیں, یہ چیلنج ہوں گی سپریم کورٹ میں. اچھا, کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جناب بیوروکریٹ کو آپ نے سائڈ پہ کر دینا ہے, بزنس مین کو سائڈ پہ کر دینا ہے. اور احتساب کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 سیاستدانوں کا آپ نے احتساب کرنا ہے. احتساب کا مطلب ہے کہ آپ نے کارٹلز کو, آپ نے مافیاز کو, آپ نے آئی پی پیز کے, آپ نے پیٹرولیم کے, ان کو بھی پکڑنا ہے جو ان کے پیچھے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں, لیکن وہاں نیب کے شاید پر جلتے ہیں. فاروق حبیب صاحب, کیمرے کی آنکھ تو ساری چیزیں محفوظ کر لیتی ہے. آپ کا آخری کامنٹ ہے, آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان میں ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے نیب کو کمزور کرنے کا. یور لاسٹ کامنٹ آن دس بیفور دی اینڈ آف دی پروگرام. دیکھیں میں اس تاثر کو جو ہے وہ بائی کرنے کو تیار نہیں ہوں, کوئی سمجھوتا پا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے قوانین جو ہے وہ مزید مضبوط ہوں گے, اور اس سے جو ہے وہ جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ اس سے نہیں بچ سکے گا, اور جو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ آگے بڑھے گی.
नाज़रीन, वक्त हमारा ख़त्म हुआ. हमारे तमाम जो गेस्ट हैं, पार्टिसिपेंट हैं, उनकी ओपिनियंस और उनका एनालिसिस आपने सुना. कैमरे की आंख ने इसे महफूज कर लिया. ये चीज़ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में चली जाएगी. फैसला आपका है. देखें क्या होता है अगले चंद दिनों, हफ्तों में.